أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ دو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے رب نے تاکیدی حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور ان سے نرمی اور عزت سے بات کر، اور ان دونوں کے آگے
رحم کے ساتھ آزادانہ رویہ اختیار کر اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ تو آج کا خاکسار کا جو خطبہ جمعہ ہے تو اس کا موضوع اس طرح ہے کہ اولاد کا والدین سے حسن سلوک یعنی کرنا ضروری ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کریں، اور اسی طرح والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے، اپنے اولاد کے حقوق بھی پورے کریں اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت بھی کریں۔ یہ جو ابھی میں نے دونوں آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات سے یہ ثابت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے یعنی کہ ہم اپنے والدین سے احسان کا سلوک کریں، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اولاد کو کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، ان کے آگے سختی سے بات نہ کرو، بلکہ یہاں پر تو اللہ فرماتا ہے اف تک نہ کہو۔ اور پھر یہ بھی اللہ حکم دیتا ہے ان آیات میں کہ تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹو مت، پیار اور محبت سے بات کرو۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم فرمایا ہے مومنوں کو کہ اگر ان کی زندگی میں ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تب بھی انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کرو۔ اور پھر یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ رحم کے جذبے کے ماتحت ان کے سامنے ہمیشہ بچوں کو چاہیے کہ آزادانہ رویہ اختیار کریں، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ان کو پیدا بھی کیا یعنی اولاد کی پیدائش کے موجب بھی ان کے ماں باپ بنے، اور پھر بچپن میں جو اولاد ہوتی ہے وہ تو نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو ماں باپ احسان کرتے ہیں اپنے بچوں پر۔ پیدائش بھی ان کی ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر ان بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کا بڑھاتے ہیں، ہر ان کی خواہش جو ہوتی ہے ماں باپ ان کی پوری فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی یہ جو دونوں میں نے آیات پڑھی ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے مومنو، تم اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، تو ان یعنی ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اسی طرح جس طرح انہوں نے یعنی میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں میری پرورش کی، میں ان کی وجہ سے اس دنیا میں آیا، میری پیدائش ہوئی۔ تو یہ تو چند موٹی موٹی باتیں تھیں اپنا اس جو آیات میں نے پڑھی ہیں دونوں سورۃ بنی اسرائیل کی، اس کے حوالہ سے۔ تو میں اب سامعین کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام بھی کریں، اور بطور خاص جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کا دھیان رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور ان کے آگے مطلب کہ گستاخی سے بات نہ کریں، بلکہ پیار اور محبت سے، رحم کے جذبات سے ان سے ہمیشہ بات کیا کریں۔ بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں اپنے سامعین کے آگے کہ اولاد پر سامنے کرم فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ان کے ماں باپ ان کی پیدائش کے موجب بنے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اپنے ماں باپ کے لیے جب بڑے ہو جائیں بچے، اچھے وہ کام کرنے شروع ہو جائیں، ان کی آمدن اچھی ہو، جاب کریں یا کاروبار کریں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر اپنا روپیہ، اپنا مال خرچ کریں، کیونکہ ہر انسان کا اس کی ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کے ایک لحاظ سے محسن ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے ہی تو بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے ہی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نیک سلوک کرے، ان پر اپنا ان کا دھیان رکھے، بلکہ باقی دیگر جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی انسان کو
ہم مومنوں کو چاہیے ان کو بھی لحاظ کریں، ان کا بھی خیال رکھا کریں اور ان سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا کریں۔ علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہدایات ہیں قرآن کریم میں کہ اے میرے مومنوں، تم اپنا اقربا کا بھی لحاظ کرو، یتامہ کا بھی، مساکین کا بھی، ہمسایوں کا بھی، مسافروں کا بھی، اور جو ماتحت تمہارے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی رحم کرو، ان سے بھی حسن سلوک کرو۔ اور یہ بھی فرما دیا ہے آسم نے کہ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی محبت سے، ان کی خدمت سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ آنس نے بطور فرمایا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور پھر آنس میں باپ کے متعلق یہ فرما دیا ہے کہ وہ جنت جو ماں کے قدموں میں ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ماں کی ادب کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کی بات مانے، بلکہ جو باپ ہوتا ہے بچوں پر اس کا بھی دھیان رکھنا فرض ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کی جو جنت حاصل کرتے ہیں بچے ماں کی خدمت کر کے، یا ماں کے قدموں جو جنت ہوتی ہے، تو وہ اس جنت کا جو باپ ہوتا ہے ان کا بچوں کا، وہ دروازہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر بچے اپنی ماں کی بھی، اپنے باپ کی بھی تعظیم کریں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، جب وہ خاص کر بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کا پھر ہر لحاظ سے ان کی ہر ضرورت کو پوری کریں گے، تو اس صلہ میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوگا، ان بچوں سے، اور ان کی بخشش اور ان کی جنت کے حصول کا بھی وہ جو ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خدمت یہ موجود بن جائے گی۔ علاوہ اس کے سامنے کرام والدین پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نہ صرف اس کی پیدائش کا موجب بنے، پیدائش کو تو موجب لازمی بات ہے، جب شادی ہوتی ہے تو اولاد پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اولاد پیدا کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس اولاد کی جو حقوق ہیں وہ پورے کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر علاوہ اس کے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ماں باپ ہیں کوئی، ان کے گھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور بچوں کی وہ تربیت نہیں کرتے، یا بچپن میں ان کے حقوق وہ ادا نہیں کرتے، تو جن بچوں کے ماں باپ ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ ان کے بچوں کے ذہن میں یہ چیز پھر پیدا رہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری طرف توجہ نہیں کی تھی، بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر تربیت نیک ماں باپ اپنے اولاد کی نہیں کریں گے تو اس سے پھر بچوں جو ہوتے ہیں بڑے ہو کر پھر وہ ماں باپ کی، والدین کی کیئر نہیں کرتے، لیکن جن بچوں کی ان کے ماں باپ نیک تربیت کر دیتے ہیں، بچپن سے ہی ان پر دھیان رکھتے ہیں ان کا، تو بڑے ہو کے وہ جو بچے ہوتے ہیں ماں باپ کا بہت خیال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سامعین کرام، ہمیں نیک اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بخش دے، لیکن نیک اور صحت مند اولاد ہمیں بخش، اور دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ صورت مریم میں بھی حضرت ذکریہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے یہ دعائیں کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میرا بعد میں کوئی وارث نہیں ہے، کہ اللہ میں مجھے نیک وارث عطا فرما۔ ایسے ہی صورت صفات میں جب ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، لیکن نیک اولاد کے لیے اے اللہ ہمیں نیک اولاد، صالح اولاد بخش دے اور عطا فرما۔ اور پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو پھر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا کریں بچوں کے، اور ان کو لکھائیں پڑھائیں، ساری جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے ماں باپ کے کندھوں پر آ پڑتی ہیں وہ پوری کریں، اور پھر ان کی نیک تربیت کریں۔ اگر ماں باپ ہیں اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس قسم کے پھر بچے جو ہوتے ہیں نا، بڑے ہو کر وہ ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے حق ادا کرنا، ان کو صحیح رنگ میں پرورش کرنی ان کی، اور پھر ان کی نیک تربیت کرنی۔
اگر ماں باپ اولاد کے حق بھی پورے کریں گے اور ان کی نیک تربیت بھی کریں گے تو وہ جو اولاد ہوگی ان کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی بخشش کے حصول کا موجب وہ بن جائے گی۔ عاصم نے کچھ احادیث بیان فرمائی ہیں اس حوالہ سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں آپ کو۔ ایک بات یہ بھی رکھیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کر لیتے ہیں، یعنی بیٹوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کا رکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمیں بیٹے دے، اور بیٹیوں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں فرق ہونا چاہیے، بیٹی ہو بیٹا ہو وہ برابر ہیں۔ بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب بڑے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کسی کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو اکثر یہ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، لڑکے، وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی طرف کم توجہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ ماں باپ کا بڑا خیال کرتی ہیں۔ جب ان کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے نا، تب بھی وہ ہمیشہ ماں باپ کے لیے محبت کے جذبات اور ان کے لیے ان کی خدمت کا جذبہ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے بیٹیوں میں۔ تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ بیٹوں سے بھی محبت کریں، بیٹوں کے لیے بھی دعا کریں، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹیاں بھی دے، اور پھر ان کی نیک تربیت کر دیں، اور پھر بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کریں، وہ برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ علاوہ اس کے خاندان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمزور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا ڈسیبل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ماحول میں یا جس خاندان میں اگر کوئی ڈسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو معذور بچہ ہوتا ہے، ڈسیبل بچہ، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف اس کے ماں باپ زیادہ توجہ کریں اور اس کی ہر تکلیف کا ازالہ وہ کریں، کیونکہ وہ بیچارہ پیدائشی طور پر ڈسیبل ہے یا بعد میں ڈسیبل ہو گیا ہے۔ تو ایسا ڈسیبل بچہ جو ہوگا اگر کسی گھر میں ہوگا تو وہ ماں باپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے کہ ماں باپ اس کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ عاصم کے حوالے نے ماں باپ کے جو سلوک ہے اولاد کے حوالے سے چند احادیث بیان فرمائی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو وہ پڑھ کر سنا دوں۔ بخاری کتاب الادب میں ایک حدیث ملتی ہے، اس میں عاصم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ تو بڑی حکیمانہ نصائح عاصم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مومنوں کو بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح عاصم نے فرمایا اس کے مطابق ماں باپ کے لحاظ سے ماں کا زیادہ حق ہے کہ اس پر اولاد اس کی توجہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ کو چھوڑ دے، باپ کدھر جائے بیچارہ۔ تو باپ بھی اولاد کی حسن سلوک کا حقدار ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ باپ کی طرف بہت توجہ دے۔ تو لیکن ماں باپ کو اگر کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو ماں زیادہ تکالیف اٹھاتی ہے اولاد کے حوالہ سے نا، باپ کی نسبت۔ تو ایک دوسری حدیث میں چاہتا ہوں پڑھ کر سنا دوں آپ لوگوں کو، مسلم کتاب البر والصلاۃ یہ حدیث ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی میں ملے اس کی ناک، مٹی میں ملے اس کی ناک، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائے، یعنی ایسا شخص قابل مذمت اور بدقسمت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور کون سا شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو جن کے بھی ماں باپ ہیں توفیق ملے کہ وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت، اللہ کی بخشش پائیں۔
اسی طرح سامنے کے نام خواتین سے بھی نیک سلوک ہونا چاہیے. شادی ہوتی ہے کسی انسان کی، اس کے گھر میں جو اس کی بیوی ہوتی ہے پرائے گھر سے آتی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، تو اس اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا چاہیے خاندوں کو. اس حوالہ سے ایک ترمذی کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے. اس طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں ہم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ایوب اپنے والد اور پھر اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے. تو اس طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کا میں دیکھا ہے کہ بعض والدین ان سے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے پھر آگے بڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کے ساتھ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آئیں، بے شک وہ چھوٹے ہوں. تو اس طرح کریں گے، ماں باپ کا اس طرح رویہ ہوگا اور ان کی اچھی تربیت ہوگی، تو وہ ماں باپ جو بچے ہوں گے ماں باپ کے لیے وہ ایک قسم کی نعمت ہوگا، نیکیوں کے حصول کا موجب وہ بن جائے گی اولاد جس کی ماں باپ نے نیک تربیت بھی کی ہوگی اور ان کے حقوق بھی ادا کیے ہوں گے. علاوہ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں. باقی یہ مال اور اولاد فتنہ ہی ہیں، فتنہ یعنی آزمائش ہوتی ہے، لیکن مال اور اولاد کے بغیر دنیا میں چارہ بھی نہیں ہے. یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور اولاد بھی ہو. تو مال اور اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں کہ مال بھی اکٹھا کرو یا کماؤ نیک طریقے سے، جائز طریقے سے. غلط طریقے سے مال اکٹھا کرنا وہ گناہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے مال کو ایک فتنہ قرار دیا ہے. پیسے کماؤ، پیسوں کو بغیر تو زندگی نہیں چلتی، سارا گھر چلانا ہوتا ہے باپ نے یا مرد نے. تو نیک طریقے سے پیسے کماؤ، رزق کماؤ. اور پھر اولاد کے حوالے سے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ایک قسم کا فتنہ ہے، آزمائش ہے انسانوں کی. اولاد کے بغیر بھی زندگی نہیں چل سکتی، اولاد بھی ضروری ہے. اگر کوئی انسان ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو پھر اللہ بچے اگر نہیں دیتا تو اس کا گھر نامکمل سا ہوتا ہے. وہ ساری زندگی بغیر اولاد کے پھر وہ زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ اولاد بھی ایک قسم کی مال کی طرح ایک انسان ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو مال اور اولاد ہوتا ہے، اگر نیک کمایا ہوا مال کسی انسان کے پاس ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسی مال کو اپنے لیے نعمت بنا سکتا ہے. فتنہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر وہ اس کا خرچ نیک جگہوں پر کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی میں کرے گا، تو وہ مال جو ہوتا ہے جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے قرآن کریم میں، تو وہ مال بھی کسی انسان کے لیے نعمت بن جائے گا. اسی طرح اولاد جو ہوگی، اگر کوئی ماں باپ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے انہیں، اور وہ اولاد کی نیک تربیت بھی کرتے ہیں، اس کے حقوق بھی پوری کرتے ہیں، تو وہ نیک اولاد جو ہوگی، یعنی اولاد جب نیک بن جائے گی تو وہ فتنہ نہیں رہے گی، بلکہ ماں باپ کے لیے ایک نعمت بن جائے گی. اور ماں باپ کی زندگی میں بھی وہ ان کے لیے دعائیں کرے گی اور ان کے کام آئے گی. اور ماں باپ کی وفات کے بعد بھی نیک اولاد جو ہوتی ہے نا، ہمیشہ اپنے مرحوم جو والدین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں بھی کرتی ہے، اور ان کی ثواب کے لیے اس دنیا میں کام کرتی رہتی ہے ان کے مرنے کے بعد بھی. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ مال اور اولاد ہیں فتنہ، لیکن اگر مال کو
اللہ دے اور اس کو پراپر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں ہم، تو وہ مال نعمت بن جائے گا، فتنہ نہیں رہے گا۔ اور اگر اولاد ہمیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس اولاد کی ہم صحیح حقوق پورے کرتے ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت بھی کر دیتے ہیں صحیح طریقے سے، تو وہ اولاد بھی ایک قسم کی نعمت بن جائے گی، تو وہ ماں باپ کی کام آئے گی، ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی ان کی زندگی میں بھی، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ایسے کام کرے گی کہ جو ان کی بخشش اور اللہ کی رضا کے حصول کا موضوع بن جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مال اور اولاد کو فتنہ، تو ہم اس مال اور اولاد کو جسے اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے اپنے کے لیے نعمت بھی بنا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں اور ہم سب کو متقیوں کا امام بھی بنا دے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ بار بار یہ اس دعا اپنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے۔ اکثر میں تو بہت یہ دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرتا رہتا ہوں کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 23 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح سے ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں۔ اسی طرح الحکم جو اخبار تھا اس کی جلد 5 نمبر 35 مورخہ 24 نمبر 1901 صفحہ 10-12 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی آیت کے حوالہ سے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہ اس کے لیے کہ وہ خادم دین ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا، نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما دے، اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر ایک شے پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں حضرت مرزا غلام صاحب نے
اس آیت کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حضور کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بیویوں اور اپنی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کی نیک اولاد کسی ماں باپ کو دیتا ہے تو میں اس ماں باپ کو خوش نصیب ماں باپ کہوں گا، میں سمجھوں گا کہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں۔ لیکن صرف دعائیں کرنا کافی نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ پوری تدبیر کرنا، یعنی جب اولاد پیدا ہو جائے اس کے حقوق دینا، پورا کرنا، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں بچے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کی صحیح نیک تربیت کرتے رہنا۔ اور اگر کسی والدین کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی حقوق بھی پورے ٹھیک طریقے سے کریں ادا، اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کریں، تو پھر ایسی جو اولاد ہوتی ہے نا، تو وہ سمجھیں کہ وہ متقیوں کو امام انہیں اللہ تعالیٰ بنا دیا کرتا ہے۔ اور اسی قسم کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بیوی بھی ایسی بخش اور ایسی ان میں سے اولاد بھی بخش جو کہ نہ صرف ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے بلکہ وہ متقیوں کے امام بھی بنے۔ تو یہ مختصر چند باتیں تھیں اولاد کا والدین سے حسن سلوک اور والدین کا اولاد کی نیک تربیت کرنا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے یہ جو میرے چند الفاظ آج کے خطبہ جمعہ میں سامعین کو بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صحت مند اولاد بھی اللہ تعالیٰ بخشے، اور اس کی ہمیں تعلیم کا بھی بندوبست کرنے کی توفیق بخشے، ان کی تربیت کرنے کا بھی توفیق بخشے۔ اور جو بچے ہیں اس دنیا میں، تو ان کو بھی میری یہی نصیحت ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو انہوں نے تمہیں بڑی تکلیفوں میں پالا ہے، تمہاری تعلیم کا بندوبست کیا اور تمہاری تربیت کرتے رہے، تمہاری کھانے کا بندوبست کیا، تو تمہیں سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال کریں اور ان کو اف تک نہ کہیں، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 24 اور 25 میں جیسے کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر جو بچہ ہے، اولاد جو ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی ماں باپ کی بہت تکریم کریں، ان کی بہت عزت کریں۔ بعض اوقات ماں باپ جو ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لمبی عمر ہو جاتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کی ماں باپ سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے اولاد میں، اپنے بچوں میں وہ پڑ جاتے ہیں، تو سختی سے بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بڑی پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے اولاد کو۔ اور جتنی زیادہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے بیچاری، وہ اتنا زیادہ رحم کا مستحق ہے اولاد کے حوالہ سے، کہ اولاد اس سے زیادہ پیار کرے، محبت کرے، ان کی خدمت کرے۔ تو انہی باتوں پر میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، إن اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ